رائزنگ پاکستان کی یہ چیز آپ میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے کہ ہم اچانک 2 منٹ میں ایک موڈ سے دوسرے موڈ کی طرف شفٹ کر جاتے ہیں، اور اب ہم نے شفٹ کرنا ہے، آپ کو کچھ ایسے ٹپس دینے ہیں، کچھ ایسے حل بتانے ہیں ان مسائل کے کہ جو مسائل آپ کو درپیش ہیں ایز اے فیملی، ایز ینگسٹرز، اور آپ بچوں کو ملک سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں کام کرنے کے لیے، نوکریوں کے لیے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کوئی کہتا ہے 3 لاکھ روپے دے دیں، کوئی کہتا ہے 8 لاکھ روپے دے دیں، کوئی کہتا ہے 10 لاکھ روپے دیتے ہیں، یا تو پیسے ڈوب جاتے ہیں یا بچے واپس نہیں آتے یا وہاں سے اللیگلی ڈیپورٹ ہو کے واپس لائے جا رہے ہوتے ہیں. اور بہت سی فیملیز کا خاص طور پہ سینٹرل پنجاب میں یہ بہت بڑا ایشو ہے، کراچی میں بھی بہت بڑا ایشو ہے. تو آج ہم نے اس حوالے سے مدعو کیا ہے شہزاد ضیاء صاحب کو، جو کہ اس حوالے سے ایک ایکسپرٹ ہیں اور وہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ واٹ آر دا لیگل ویز. باہر جانا ہر ایک کا حق ہے. گڈ مارننگ، السلام علیکم شہزاد صاحب. السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام پاکستان. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بات تو درست ہے نا، دیکھیں ملک سے باہر جانا اور پیسے کمانا تو ہر ایک کا حق ہے، تو لیکن ہم ڈراتے بہت زیادہ ہیں، پھر وہ بچوں کے ڈریمز بھی وہیں رہ جاتے ہیں. اس حوالے سے ذرا بتائیں کیا کہانی ہے؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ بچے جب پہلے ہوتا تھا جی میرے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، جی انجینئر بنانا ہے، تو اب تھوڑا سا کمپٹیشن ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، تو اسکول لیورز کو بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے پاکستان میں. جہاں بھی جائیں وہ کیسے جائیں، اپنی کیریئر کیسے گرو کریں، ایجوکیشن کیسے کریں، انکم کیسے جنریٹ کریں. بالکل، کیونکہ جی ڈی پی جی این پی ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن کنٹریز ہمارا ڈیولپنگ کنٹریز کا بالکل بہتر ہو رہا ہے. تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سورس آف انفارمیشن ہے انٹرنیٹ، اور اس کو فلی یوٹیلائز کرنا چاہیے پازیٹیو سائڈ پہ. تو ہر چیز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. اس میں پھر آپ کی انٹرپرسنل سکلز امپروو کرنی چاہیے. آپ کو سر سید احمد خان نے بھی ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ انگلش سیکھو، ایجوکیشن، تعلیم امپروو، ویسٹرن کلچر سیکھو، لینگویج سیکھو. اگر آپ نے ان سے کمپیٹ کرنا ہے اور وہاں جا کے اس مارکیٹ میں آپ کو فلوٹ کرنا ہے تو وہاں کی زبان جاننا تو بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ کیا اسٹیٹسٹکس ہیں، یہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیپورٹ ہوتے ہیں لوگ، کیا آج بھی ڈیپورٹ ہو کے آتے ہیں لوگ؟ جی بالکل. ڈیپورٹیز جو ہیں وہ تھاؤزنڈز میں آ رہے ہیں لاسٹ ایئر پاکستان میں. اسپیشل چارٹرڈ فلائٹس آتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پکڑے جاتے ان ایتھیکل طریقے سے جاتے ہیں. مہینہ لگتا ہے، سال لگتا ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہنچنا نہیں. سمندر آتے ہیں، کہاں سے وہ جاتے ہیں، اور اپنی ماں بہنوں کے زیور، اس سے زیادہ یہ صرف کہنے کی بات ہے، یہ ایکچوئل کہانیاں ہیں. جی بالکل بالکل بالکل. یہ پوری جو ہے وہ ان ایتھیکل مافیا ہے جو یہ کام کر رہا ہے. تو ہماری یوتھ کو، کیونکہ وہ پھر شارٹ کٹس کی بات ہوتی ہے، تو دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اچھی ایجوکیشن حاصل کریں، اچھا کیریئر بنانے کے لیے ہر ایک کا رائٹ ہے، تو آپ اس کو لیگل کریں. کیونکہ تھاؤزنڈز آف چارٹرڈ فلائٹس ہمارے پاکستان کی آ رہی ہیں، لاسٹ منتھ میں آئی ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد. اور یہ وہ لوگ ہیں جو لاکھوں، ابھی کئی لوگ اپنی زمینیں بیچ کے چلے جاتے ہیں، کئی لوگ اپنے مدر کا زیور بیچ کے چلے جاتے ہیں. تو شکر ہے کہ زندہ واپس آ جاتے ہیں، کچھ تو واپس بھی نہیں آتے. کچھ لوگ واپس بھی نہیں آتے. ان کو نہیں پتا وہاں جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں راستے میں کیسے، نہ ان کو کوئی شیلٹر ملتا ہے، نہ ان کو کوئی کھانا دستیاب ہوتا ہے. اچھا آپ ووکیشنل ٹریننگ کی بات کرتے ہیں کہ ہنر سیکھیں اور یورپ کی کوئی زبان سیکھیں اور وہاں جائیں. اس چیز کو ذرا انفولڈ کیجئے. بالکل. انگلش جو ہے وہ تو سب سے جو ہے نمبر 1 انٹرنیشنل لینگویج ہے. اس کے بعد میں اسپینش، فرینچ، جرمن، اٹالین. اب جرمن 36% دنیا میں بولی جاتی ہے. دس از سیکنڈ سائنٹیفک لینگویج. میں کیا چاہتا ہوں کہ مختلف زبانیں سیکھنی چاہیے بچوں کو، اور میں گائیڈ کرتا رہتا ہوں کہ بچوں کو لینگویج سیکھنی چاہیے. انگلش سیکھیں، جس طرح آپ آئی ٹی کی پروگرامنگ لینگویجز سیکھ رہے ہیں. جرمن سیکھیں، فرینچ سیکھیں، اسپینش سیکھیں. جرمن سیکھ کے پھر کیا کریں؟ جرمن سیکھ کے ابھی ووکیشنل اسکول لیورز کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ پیڈ ٹریننگز دے رہے ہیں. اسکول لیورز جو ہیں، آپ ای یو سٹیزن ہوں یا نان ای یو ہوں، آپ نے صرف جرمن لینگویج سیکھنی ہے. وہ آپ کو اسکول لیورز جنہوں نے 12 ایئرز آف ایجوکیشن کے بعد، بالکل بالکل، تو وہ اگر جرمن لینگویج اپنے پاک سرزمین سے وہ سیکھ لے تو وہ اپنے پاک سرزمین کی بھی ریپوٹیشن بڑھائے گا، ریٹین کرے گا، اور اپنا کیریئر گروتھ بھی کرے گا. تو کیا اگر جرمن لینگویج سیکھ لیں تو وہاں جا کے کس طرح کے کاموں
کی اپرچونیٹیز ہیں؟ جب ووکیشنل ٹریننگ یا ہنر کی آپ بات کرتے ہیں تو ہنر سے کیا مطلب کارپینٹری، الیکٹریشین؟ جی بالکل، اس میں جو ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہے، ہیلتھ کیئر سیکٹر ہے، ہینڈ کرافٹ ہے، اس میں لوکوموٹیو ڈرائیورز، ٹیکنیشین، ووڈ ورک، سارا کچھ آتا ہے. اس میں 240 کیٹیگریز ہیں جہاں پاکستانی یوتھ جا سکتی ہے. اینڈ وداؤٹ 240 کیٹیگریز. اور صرف سمپل یہ ہے کہ آپ نے انٹیگریشن، اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنا ہے، کلچر کو اسٹڈی کرنا ہے اور لینگویج کرنی ہے. اگر آپ لینگویج کر لیتے ہیں تو وہاں ووکیشنل جرمنی میں، ہر ملک میں ایسے ہے، فرانس میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، آسٹریلیا میں ہے. جرمنی میں بائی 2030 5 ملین ڈیفیشنسی رہے گی ڈیو ٹو ڈیموگرافک ریزنس. وہاں لو برتھ ریٹ ہے اور بھی معاملات ہیں. تو بچے کم پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ورک فورس بالکل بالکل. اور ہمارے ہاں نوجوان اوور پاپولیشن ہے اور یہی سلوشن ہے کہ لینگویج سیکھیں. جرمن لینگویج 8 مہینے میں آ جاتی ہے، 10 مہینے میں. فرینچ آ جاتی ہے، اسپینش آ جاتی ہے. تو یہ جرمن لینگویج سیکھیں اور ساتھ ہی اپنا وہاں پیڈ انٹرنشپ، وہاں ووکیشنل بڑی خوبصورت ایک ہے ووکیشنل ٹریننگ. اس میں ساتھ وہ تھیوری بھی دیتے ہیں اور ساتھ 3 سال پیڈ ٹریننگ بھی دیتے ہیں. اور اس کے بعد لیگلی وہاں وہ سیٹل ہو جاتا ہے اور اپنی جاب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی میں ایک اور چیز شہزاد صاحب، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ لیگل طریقے سے جانا اور انلیگل طریقے سے نہ جانا، اچھا ایک تو یہ بالکل 2 الگ چیزیں ہیں. آپ نے اگر ہم 1 دہائی کی بات کریں یا 5 سال، پچھلے 5 سال سے اب تک، کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کی، انٹرنیٹ کے تھرو بہت سی اویئرنیس جو ہے وہ نوجوانوں کو ملتی ہے، تو آپ نے انلیگل وے سے جو لوگ ٹریول کرتے تھے اس میں کتنا رجحان کم دیکھا ہے اور لوگوں کو کتنا اویئر دیکھا ہے؟ جی بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی جب یہ میں آپ کو اسٹیٹسٹک شیئر کرتا ہوں. لاسٹ 10 ایئرس سے ہماری یوتھ میں کافی پازیٹیو چینجز آئی ہیں اور دے آر گوئنگ فار ہائر ایجوکیشن، فار ٹیکنیکل اسکلز، پراپر چینل. ایگزیکٹلی. ہماری جو اسٹیٹسٹکس ہیں، پراپر جو ادھر اپلیکیشنز جا رہی ہیں جو تھرو پراپر چینل، اس طریقے سے بہت امپروو ہوا ہے اور وہ ڈاؤن ورڈ کرو ہے انلیگل. اچھا یہ مجھے بتائیے، جب آپ کہتے ہیں ووکیشنل ٹریننگ یا لینگویج سیکھنا، تو فرینچ، جرمن، جو بھی آپ نے زبانیں یورپین لینگویجز کے ادر دین انگلش تو ہم سب سیکھ ہی لیتے ہیں، وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہی ہے. ان زبانوں کو سیکھنے کا مطلب ہے کہ وہ جو ووکیشنل ٹریننگ ہے وہ بھی یہیں سیکھنی ہے یا وہ ان ممالک میں جا کے وہ خود سکھاتے ہیں؟ آپ کو صرف زبان آنی چاہیے. ہمیں بالکل زبان. میٹرک کی ڈگری کیا ہونا چاہیے ایجوکیشن کوالیفیکیشن؟ تو ٹھیک صاحب، ہمیں 12 ایئرز آف ایجوکیشن چاہیے اور یوتھ ہونی چاہیے. اس کی عمر 18 سے 25 کے درمیان ہونی چاہیے. 12 ایئرز آف ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ انٹرنشپس اسکل سیکھنی چاہیے. یہاں انٹرنشپس کرنی چاہیے. ووڈ فیکٹری میں انٹرنشپ کر لیں، نرسنگ میں انٹرنشپ کر لیں، ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں انٹرنشپ کر لیں، بیوٹی کا کوئی کورس کر لیں. جی بالکل، بیوٹیشن کر لیں، ہیئر ڈریسر. اچھا، خواتین کا بھی رجحان آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی خواتین بہت اچھی اور بہت ہی مقابلے میں آ رہی ہیں ہمارے میل ممبرس کے ساتھ. اور میں دیکھا ہے ابھی جا رہی ہیں کافی بچیاں، بہت محنت کر رہی ہیں. پورے پاکستان میں ابھی تو ہر بڑے شہر میں مختلف زبانیں سکھائی جا رہی ہیں اور وہ ہر ایک کا حق ہے اور وہ سیکھنی چاہیے. اچھا، یہ فرینچ اور جرمن، مجھے لگتا ہے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑے آسانی سے 7 زبان جسے ہم کہتے ہیں، 4 5 زبانیں بول رہے ہوتے ہیں. میرا تو بس مطلب یہ پنجابی، اردو، اپنا انگلش اور تھوڑی مطلب سمجھنے میں پشتو سمجھ لیتا ہوں، سندھی سمجھ لیتا ہوں. کوئی بول رہا ہو سندھی میں بات میں سمجھ لیتا ہوں، لیکن بولنے کا جو وہ کہتے ہیں نا بٹن، بس وہ میرا 2-3 پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. یہ جرمن، فرینچ تو بڑی مشکل لینگویجز نہیں ہیں، 8 مہینے میں کیسے سیکھ سکتا ہے بندہ؟ بالکل، یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. ایون دیکھا جائے تو انگلش مشکل ہے. انگلش میں 25% ووکیبلری اینڈ 25% گرامر ہوتی ہے. جرمن میں 75% گرامر اینڈ 25% ووکیبلری. اور یہ وہی ہیں جو A سے Z تک ہم انگلش کے 26 ورڈز ہیں، اس میں صرف 2 ایکسٹرا ہیں. ان رائٹنگ وہ ہے، صرف آپ نے پروننسیشن چینج کرنی ہے. اچھا، 26 لیٹرز جو حروف تہجی جنہیں آپ کہتے ہیں، وہ انگریزی والے 26 ہیں. تو فرینچ کے بتا رہے ہیں آپ؟ جرمن کے 28 ہیں. جرمن کے 28 ہیں. 26 وہی ہیں، 2 ایڈ ہو رہے ہیں. اس میں املاؤٹ لگ جاتا ہے، 2 ڈاٹس لگ جاتے ہیں اوپر. اور اس کے بعد یہ بیسک A1 A2 B1 B2 یہ 4 لیول ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے ملکوں سے جا رہے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ اگر
دوسرے ممالک سے جا رہے ہیں, ویتنام, انڈونیشیا, ہمسائے ملک سے جا رہے ہیں ہمارے, تو وائی ناٹ پاکستان. بالکل. تو میں وی آر, ہر بندہ امبیسڈر ہے اپنے اچھا وطن کا. پیسے بلکہ اس میں زیادہ شاید لگ جاتے ہوں گے اور Illegal, لٹ ہاں. جاتے ہیں. اور اچھا ایسی کہانیاں بھی شہزاد, آپ نے ڈیفینیٹلی آپ اس ساری چیز کے ایکسپرٹ ہیں کہ کچھ لوگ پھر وہاں سے ڈیپورٹ نہیں ہوتے, لیکن ان کو کیونکہ ایلیگل گئے ہوتے ہیں, نہ اپنے آپ کو اتھارٹیز کے حوالے کر سکتے ہیں, نہ واپس آ سکتے ہیں, نہ ٹکٹ خرید سکتے ہیں, اور 10-10 15-15 سال پھر وہیں رہتے ہیں. ایگزیکٹلی نہ فیملی سے مل سکے نہ کچھ, ہے نا. بالکل آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. وہاں ایسی پیتھیٹک سٹوریز ہمیں سننے کو ملتی ہیں. یہاں سے ماں نے پتہ نہیں سارا کچھ بیچ کے اس کو وہاں بھیج دیا, اور وہاں وہ 10 سال 15 سال اور نہ رابطہ نہ کچھ. تو یہ سارے معاملات, اپنوں سے کبھی بات بھی نہیں ہو سکتی اور ملنے کی امید تو بالکل ختم ہو جاتی ہے. اچھا, اور اگر ڈیپورٹ ہوئے تو وہ 10-15 سال آپ کی زیرو ہو گئے, نہ وہاں کی آپ کوئی بچت ہے وہ لا سکتے ہیں, نہ سیونگز لا سکتے ہیں. تو مطلب خالی ہاتھ لٹے پٹے یہاں سے گئے تھے, لٹے پٹے وہاں سے. بالکل. میں اپنی قوم کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سافٹ سکلز ڈیولپ کریں, جرمن لینگویج یا کوئی بھی لینگویج سیکھیں, اور آپ کو خود راستے نظر آئیں گے. اسکول لیورز کے لیے آپ بیچلرز کرتے ہیں, ماسٹرز کرتے ہیں, ان امپلائمنٹ ریٹ جو یہاں ہے اس کو دیکھا جائے تو اسی لیول پہ وہ ویری فرسٹ ڈے ارن کرنا شروع کرتا ہے. ساتھ وہ ٹرین بھی کرتے ہیں, ساتھ آپ کو بورڈنگ لاجنگ اور آپ کو اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ شاید باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے تو وہ فوراً ذہن میں آتا ہے ماسٹرز لیول, ہے نا. سو یہ آج بڑی انٹرسٹنگ ہمیں چیز پتہ لگی کہ میٹرک اور ایف اے کرنے کے بعد بھی آپ ایز اے پروفیشنل وہاں جا سکتے ہیں, باہر جا ڈگری سکتے ہیں, اور ضروری لیگل, نہیں ہے. اور بنا خوف آپ وہاں پہ چل سکتے ہیں, وہاں کے ہیلتھ سسٹم کے اندر انرول ہو سکتے ہیں. جب دل کیا ٹکٹ کٹایا, اماں سے ملنے آ گئے, شادی کرنے آ گئے, شادی کر کے فیملی کو لے گئے, یعنی سب کچھ پھر لیگل ہو گیا نا, ایتھیکل پروسیس سے ہوا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس اپرینٹسشپ کے بعد you have the right to take admission in university as well. ساتھ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کریں, کیونکہ وہاں پبلک یونیورسٹیز میں there is no tuition fees, اور بورڈنگ اینڈ لاجنگ جو ہے وہ افورڈیبل ہے. ایگزیکٹلی. شہزاد صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, آل دا بیسٹ. آج ہمارا بہت ہی ٹرین بہت تیز چل رہی تھی, آپ دیکھ رہے تھے بیٹھے ہمارا پروگرام کہ ایک کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں ہم جا رہے تھے. ہم نے یہ نیا فارمیٹ جب سے رائزنگ پاکستان کا شروع کیا ہے, کام بڑا اوکھا ہو گیا, مشکل ہو گیا. سو آل دا بیسٹ شہزاد, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. رائزنگ پاکستان میں اور ریبیکا اب چاہیں گے آپ سے اجازت. بالکل, اجازت کا وقت ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن آپ کو ایک اسائنمنٹ یہ دینی ہے کہ آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھنا ہے. کوئی ایک اچھی بات سیکھنی ہے, اس کو سوچنا ہے اور پھر سونا ہے, اور اگلے دن جب جاگے گے آپ تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو سیکھا تھا وہ بھول تو نہیں گئے. وقت ہے آپ سے جناب اجازت کا, انشاءاللہ ہوگی آپ سے پھر ملاقات. ٹل دین اسٹے بلیسڈ, اللہ نگہبان.